یہ چادر کس دن کام آئے گی؟ اس چادر کو اتار کر ننگا سر کر کے کربلا کے میدان میں آؤں گی، تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کے کندھے پہ اٹھاؤں گی۔ واہ حسینہ، آپ نے اللہ اکبر جرت مندانہ غیرت مندانہ جواب دیا ہوگا، میں دوپٹے اتروانے نہیں آیا، میں تو دوپٹے سر پہ رکھوانے کے لیے آیا۔ اگر میری قربانی سے میری بہنی کا دوپٹہ اتر جائے تو مجھے کربلا میں نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے قرآن سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ او میری بہن، میرے ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دینا، یہاں تک کہ تیری آنکھ دیکھے پرندے میرے ٹکڑوں کو اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کے اڑ جائے، برداشت کرنا۔ اے میری بہن، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، قیامت کے دن نانے کوزے کو سر پہ کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میری بہن، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، تجھے حجت بنا کے لوگ کپڑے اور دنیا کی بچیاں کپڑے اتارنا شروع کر دے گی۔ میں کربلا کے میدان میں پوری انسانیت، کراچی حیدرآباد سے لے کر کشمیر، افغانستان، گلگت تک، مشرق مغرب شمال جنوب، سندھی بلوچی پٹھانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، قربانی ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ رب کعبہ کی قسم بتا گیا اپنی بیٹی بہل کے ذریعے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کی عزت داروں کو، ساری انسانیت کی بہو بیٹیوں کو کہ خبردار خبردار، عزت بچانے کے لیے جان دینی پڑے، کنبہ کسانا پڑے، قربان کر دینا، اپنی عزت اپنے دوپٹے پر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ آج میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، 10 محرم الحرام، 1 محرم الحرام، اور چھوڑو اس فرقہ واریت کو۔ 14 اگست کے دن جو یہ بغلوں میں بغلے ڈال کر، یہ پیٹ اور بائیں ڈال کر، دوپٹہ سر پہ کوئی نہیں، یہ جو بازار کے اندر 14 اگست منا رہی ہے، ان سے پوچھو تو صحیح زینب کے پردے کا کتنے میں سودا کیا؟ کون سی مارکیٹ میں زینب کی چادر کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں فاطمہ کے دوپٹے کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں رقیہ کی عزت کو رول کے آئی؟ اور ظالم و بے شرم، دوپٹہ سر پہ نہ ہو، تجھے رقیہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، ام کلثوم نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، فاطمہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معشر الانبیاء والاولیاء، میرے نبیوں اور میرے ولیوں، صدیق کو تمام ڈالو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ، 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔ ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے، کسی مسلک پر، اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا۔ بیٹیوں کا حق دبا دیا، ہمسائے کا حق دبا دیا، دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا، دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے چاند، میرے بزرگوں، حلیم کی نیاز لگ رہی ہے، اللہ اکبر، سارا محلہ کھا گیا، سارے رشتہ دار کھا گئے۔ میرے عزیزوں، ڈالے پر رکھ کر، گاڑیوں میں رکھ کر، دکانوں پہ تقسیم کیا، اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے ماموں کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیم کی نیاز تھی، دے کے پک رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام کو بہن روئی، بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیم تقسیم ہوا، بہن کا گھر بھول گیا۔ فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ پتہ نہیں تمہیں کس نے مسئلہ بتا دیا، میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ حق کے رائے تو سب کا حق ہے۔ جب اللہ نے قربانی کے جانور کا اصول بتا دیا، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، انصاری جانور اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ کیوں تم رشتہ داروں کے گھر نہیں بیچتے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تقسیم کرو تو تم کہتے ہو ان کے گھر کیا بھیجنا، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے۔ بہن آس لگا کے بیٹھی بھائی کے گھر سے آئے گا، بھائی آس لگا کے بیٹھا بھائی کے گھر سے آئے گا۔
پھپھی شام کو رونے لگ گئی، کہنے لگی کیوں روئی؟ کہا آج میرا بھائی یاد آ گیا، آج میرے بھائی کے بچوں نے 4 جانور ذبح کیے، انہیں عیسائی پولی، انہیں کھتری تو یاد آئے، اللہ اکبر، انہیں بیبل پٹھان نوال تو یاد آئے، انہیں پھپھی یاد نہ آئی۔ جب اس نے رو کے اپنی چنلی کو آنسوں سے گیلا کیا، اے ڈر ڈر، اگر خدا کا عرش ہل گیا تو تیرا میرا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ فون کیا کرو اپنی بہنوں کو، پوچھا کرو اپنی بہنوں کو، اور اللہ بہنوں کو بھی اس قابل بنائے جو بھائیوں کے گلے نہ کرے، بھائیوں سے پیار بھری باتوں میں مشورہ کرے۔ سارا قصور بھائیوں کا نہیں ہے، بہنیں بھی کئی کام دکھا جاتی ہیں۔ بس ہماری بدنصیبی ہم نے ڈائجسٹ کو پڑھا، ہماری بدنصیبی ہم نے میگزین سنڈے میگزین کو پڑھا، ہم نے میرے عزیز اور رسالوں کو پڑھا، انہی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی۔ آؤ آج اصلاح معاشرہ، آؤ فکر آخرت کے عنوان پر یہ موضوع گفتگو ہے، آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، کھول کے دیکھو۔ یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے کھولوں؟ مولوی صاحب مجھے تو صورتیں نہیں آتی، میں کیسے کھولوں؟ اس ابا جان سے معذبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، خدا را پڑھنا تو نہیں آتا، تو کھول کے بیٹھ جایا کر، اپنے بچے کو پاس بٹھا کر، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھول کے بیٹھ جایا کر۔ آج بچہ تجھے قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھے گا، کل بڑھاپے میں تیرا بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا نظر آئے گا، سناتا نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزو آج کیا خیال ہے؟ یہ آنسو بہے اور درد دل آپ نے سنا، دکھڑا سنا، یہ پورے پاکستان میں دن رات سناتا پھرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم کبیر والا مولانا ارشاد صاحب دامت ففیوزو، ہم محراب کو رکھے سفر پہ تھے، مجھے گلے سے لگا کے کہنے لگے عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ بس یہ کہنے کے بعد خود بھی رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ذرا جی مجھے بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا اولاد نے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا؟ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مسلمانوں نے سودکاری چھوڑ دی؟ میں کیوں نہ رہوں؟ 6 مہینے 4 مہینے، اور ان کو تو چھوڑو، 4 سال 5 سال کی بچیاں تو چھوڑو، اور ظالموں نے قبروں سے مردے نکال کر ان سے منہ کالا کرنا کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے جانور کھلانے کے بجائے، حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلانا چھوڑ دیے۔ اور لوگوں تمہارے اخبار نے، تمہارے میڈیا نے اچھالا، کتے کھلا دیے، بلے کھلا دیے، چھپکلیاں کھلا دی، سور کھلا دیے، بچھو کھلا دیے، اور چوہے کھلا دیے۔ کیا میرے عزیزو ہم قیامت کے دن کون سا چہرہ، کون سا عمل، کون سا سیلا، کون سے عمل کی کتاب لے کے حسین کے نانے کے پاس جائیں گے؟ جب قیامت کے دن آل رسول آڑے آ گئے اور آ کے کہا نانا تجھے تیری بیٹی اور ہماری ماں کی چادر کا واسطہ، اگر ان کو تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا تھا؟ ہمارے بھائی نے حسن نے زہر کیوں پیا تھا؟ ہماری بہن اجڑی زینب کیوں مدینے میں واپس آئی تھی؟ اوے لوگوں خدا کے واسطے اپنی بھی آخرت سنوارو، اور ساری انسانیت کی آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے، اس کا غم لے کے چلا کرو، بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ یقین جانو آج نیت کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ساری انسانیت تک دین کا کام پہنچانا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے چوکیدار انشاءاللہ موت تک بنے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ صحابہ